दोस्तों, अगर आप इस्लामाबाद रहते हैं तो यकीनन आप जानते होंगे कि I-8 सेक्टर में वाक़या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक वीरान जगह पर वाक़ है। खासकर सर्दियों की रात के वक्त ये जगह काफी वीरान होती थी। जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त यूनिवर्सिटी के सामने दरख्तों का काफी घना सिलसिला था। ये एक ऐसी ही सर्दियों की रात थी और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर उसी रोड से गुजर रहा था कि मुझे दूर से बाइक के पास एक शख्स खड़ा नजर आया जो मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। उसके साथ एक खूबसूरत औरत भी खड़ी थी। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने की वजह से मैं उनको ठीक से पहचान ना सका, लेकिन जैसे ही मेरी बाइक उनके करीब पहुंची तो मैंने उनको पहचान लिया। ये हमारे मोहल्लेदार मिस्टर और मिसेस वसीम थे। उसकी बीवी खूबसूरत खातून थी और मोहल्लेदार होने की वजह से मेरी उनसे अच्छी खासी सलाम दुआ थी। चनाचे जैसे ही मैं उनके पास रुका, उन्होंने मुझे देखकर इत्मीनान की सांस ली और बोले, शुक्र है कि तुम मिल गए, वरना हम काफी देर से खड़े थे। एक तो यहाँ पर ट्रैफिक भी काफी कम है, दूसरा जो एक आधा यहाँ से गुजरा भी तो उसने रुकने की जहमत ही गुवारा न की। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल मामला क्या है? तो वो बोले, मामला क्या होना है यार, बाइक खराब हो गया है। और फिर कहने लगे, यार अगर तुम मोटरसाइकिल के बारे में कुछ जानते हो तो कुछ कर दो। मैंने तो काफी मगज मारा है पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। मोटरसाइकिल के बारे में मेरा भी इल्म बस वाजबी सा था, पर फिर भी मैं बाइक से नीचे उतरा और उसे स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की पर कामयाब ना हो सका। तब मैंने अपनी हार मान ली और उनसे कहा कि सॉरी सर जी, ये मेरे बस से बाहर है। आप ऐसा करें, मेरी बाइक ले जाएं, मैं आपकी बाइक ठीक करवा के ले आऊंगा। वसीम साहब ने रस्मी सा इनकार किया, लेकिन चूंकि उनके साथ उनकी बीवी भी थी और खूबसूरत बीवी के साथ यूं ख्वार होना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मेरे इसरार पर उन्होंने मेरी बाइक ले ली और उसे स्टार्ट करके बीवी समेत बैठकर चले गए। लेकिन कुछ ही दूर गए होंगे कि मेरी बाइक भी फटफट करके रुक गई। अंकल ने उसे स्टार्ट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बेसूद। इसी असना में मैं भी उनकी बाइक समेत वहां पहुंच गया और वहां जाकर रुक गया और पूछने लगा कि क्या हुआ। तो वो थोड़ा झुंझला कर बोले, यार आज का दिन बड़ा मनहूस है, हर काम ही उल्टा हो रहा है। देखो ना, तुम्हारी बाइक अच्छा खासा चल रही थी, पर जैसे ही मेरे पास आई ये चलते चलते अचानक रुक गई और अब चलने का नाम ही नहीं ले रही। ये सुनकर मैंने उनसे अपनी बाइक ली और 3-4 किक्कें मारी तो वो स्टार्ट हो गई और मैंने दोबारा बाइक उनके हवाले करते हुए कहा कि प्लीज आप लोग जाओ। वो जल्दी से बाइक पर बैठे और रवाना हो गए, लेकिन अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि बाइक फिर रुक गई। वसीम साहब ने दोबारा किक्कें मारना शुरू की पर वो स्टार्ट ना हुई। इतनी देर में मैं फिर उनकी बाइक लिए वहां पहुंच गया तो देखा कि वसीम साहब दोनों हाथ अपनी कमर पर रख के बड़े गौर से मेरी बाइक की तरफ देख रहे थे और उनकी खूबसूरत बीवी खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी और साथ साथ मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा और बोले, यार आज वाकई ही बड़ा मनहूस दिन है। देखो ना, तुम किक मारते हो तो ये साला स्टार्ट हो जाता है और मेरी किकों से इसको कुछ भी नहीं होता। ये सुनकर मैंने एक दफा फिर उनसे बाइक लिया और 2-3 किकों से ही स्टार्ट कर लिया और दोबारा उनसे कहा कि बैठे प्लीज। इससे पहले कि वो बाइक पर बैठते, उनकी बीवी फौरन बोली, जी नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। मलिक, आप प्लीज मुझे घर तक छोड़ाओ। इससे कबल के मैं कुछ कहता, वसीम साहब फौरन बोले, ठीक है मलिक, आप ही नादिया जी को घर छोड़ाओ और वैसे भी मुझसे आपका बाइक नहीं चल रहा, मेरा बाइक मेरे हवाले कर दें, मैं उसे ठीक करवा के घर ले आऊंगा। मैंने थोड़ी हिचर मिचर की पर वो ना माने और फिर उनके पुरजोर इसरार में मैं अपनी बाइक पर बैठ गया और उसके साथ ही मेरे पीछे नादिया बैठ गई। इससे कबल की कहानी आगे चले, मैं आपसे नादिया जी का तारफ करवाता चलूं। नादिया जी एक 35-36 साल की खूबसूरत दराज कद और खूबसूरत फिगर की कश्मीरी औरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, पर उसके बदन की सबसे दिलकश और खास बात नादिया जी की कमर थी, पतली और खूबसूरत। जिसने भी नादिया जी की कमर देखी वो दिल पकड़कर बैठ गया। खास कर वो ऐसे मटक मटक कर चलती कि ना पूछ यार। हमारे मोहल्ले की तकरीबन सारे ही लोग उनकी दिलकश खूबसूरत कमर के आशिक थे और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि आज ये खातून मेरी पुरानी फटफटी पर मेरे पीछे बैठी थी। गो के उस खूबसूरत खातून का नाम नादिया ही था, मगर उनका मियाँ चूंकि उनको नादिया जी कहता था, इसलिए सारा मोहल्ला उनको नादिया जी के नाम से याद करता था। जब मैं ओपन यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे गया तो अचानक मुझे पीछे से नादिया जी की आवाज सुनाई दी।
ایک منٹ رکو پلیز، میں نے فوراً بریک لگا دی اور اس خوبصورت خاتون سے پوچھا خیریت تو ہے؟ تو وہ تھوڑا سا شرما کر اور جھجک کر بولی وہ بڑے زور کا سسو آیا ہے، میں نے بڑی دیر سے روکا ہوا تھا پر اب یہ کام میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، تم رکو میں بس ابھی آئی۔ انہوں نے یہ کہا اور جلدی سے یونیورسٹی کے سامنے اندھیرے میں گھنے درختوں کی طرف غائب ہو گئیں اور میں بائک پر ہی بیٹھا نادیہ جی کا انتظار کرنے لگا۔ بمشکل ایک آدھ منٹ ہی گزرا ہوگا کہ مجھے نادیہ جی کی چیخ سنائی دی، اوئی ماں، سانپ سانپ، ملک جلدی آؤ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ سن کر میرے تو حواس ہی گم ہو گئے اور میں بھاگتا ہوا درختوں کی طرف چلا گیا، پر اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، چنانچہ میں جلدی سے واپس آ گیا اور ہیڈ لائٹ فل پہ کر کے بائک جائے حادثہ کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی میرا بائک نادیہ جی کے قریب پہنچا تو میں نے ہیڈ لائٹ کی روشنی میں دیکھا کہ نادیہ جی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور نادیہ جی بڑی خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نادیہ جی نے اپنی پیٹھ کی طرف اشارہ کیا اور بولی ملک مجھے یہاں پر سانپ نے کاٹا ہے، اور میں فوراً ان کی پیٹھ پر دیکھنے کے لیے جھکا۔ وہ اپنا منہ دوسری طرف کر کے پوری خوبصورت پشت میری طرف کر کے کھڑی تھی۔ لو جی میری تو عید ہو گئی کہ اب میرے سامنے ایک بہت ہی بڑی زبردست خوبصورت نرم اور گوری پشت تھی جس کا میں اچھی طرح جائزہ لے رہا تھا۔ میں نادیہ جی کے پشت کو دیکھ کر پاگل ہوا جا رہا تھا اور بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا سا چونٹا چپکا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی پشت کا وہ حصہ خاصا سرخ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس بڑے سے چونٹے پر پڑی میں نے شکر کا سانس لیا اور نادیہ جی سے بولا کہ آپ کو سانپ نے نہیں بلکہ ایک بڑے سے چونٹے نے کاٹا ہے، مجھے بڑی شدید جلن ہو رہی ہے۔ نادیہ جی نے کہا۔ میں نے اس جگہ کو دوبارہ دیکھا جہاں ابھی تک چونٹا چپکا ہوا تھا، میں نے چونٹے کو 2 انگلیوں کی مدد سے وہاں سے ہٹایا اور متاثرہ جگہ پر تھوڑا مساج کیا اور پھر اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کے بعد میں نے مرا ہوا چونٹا ان کو دکھا کر بولا سانپ شانپ کوئی نہیں تھا نادیہ جی، بلکہ آپ کو ایک بڑے سے چونٹے نے کاٹا تھا اور یہ رہا وہ چونٹا، اور ان کو چونٹا دکھا دیا جسے دیکھ کر نادیہ جی تھوڑی سی نارمل ہو گئی اور بولی جلدی سے یہاں سے نکلو ملک کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ پھر نادیہ جی جلدی سے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ مرا ہوا چونٹا دیکھ کر وہ کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی اور پھر راستے بھر میں وہ مجھ سے سانپ بچھو وغیرہ کی باتیں کرتی رہی، پر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ اس طرح باتوں باتوں میں کب ان کا گھر آیا پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے ہی ہم ان کے گھر کے قریب پہنچے تو میں نے نادیہ جی کو بائک سے اتارا اور جانے کی اجازت لی تو وہ کہنے لگی بنا چائے کے کیسے تم جا سکتے ہو، اس لیے اپنی بائک کو لاک کرو اور میرے ساتھ گھر چلو، اور خود گھر کا تالا کھولنے لگی۔ میں نے بھی بائک کو لاک کیا اور پھر ان کے گھر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں لے گئی، وہاں مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا تو میں نے ان سے پوچھا کہ نادیہ جی گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی سب لوگ F6 میں وسیم صاحب کے بھتیجے کی شادی پر گئے ہوئے ہیں اور مزید کچھ دن وہاں ہی رکیں گے۔ میں اور وسیم صاحب بھی صبح سے وہاں ہی تھے۔ پھر کہنے لگی تم بیٹھو میں ابھی چائے لے کر آتی ہوں، اور وہ کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد جب وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس میں 2 کپ چائے کے ساتھ 2-3 پلیٹیں اور بھی تھی جو بسکٹ اور دیگر لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا نادیہ جی آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا۔ تو وہ بولی ارے تکلف کیسا، اسی بہانے تم کچھ دیر بیٹھو گے تو صحیح۔ پھر انہوں نے ٹپائی پر ٹرے رکھی اور میرے سامنے بیٹھ گئی اور ہم چائے کے ساتھ ساتھ دوبارہ سانپ بچھو وغیرہ کے کاٹنے اور اسی حادثے کے بارے میں باتیں بھی کرنے لگے۔ تب باتوں باتوں میں نے ان سے کہا یقین کریں نادیہ جی آپ کی دلسوز چیخ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، شکر ہے کہ وہاں سانپ نہیں تھا ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی۔ اور میں نے پھر سے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ نادیہ جی آپ کی اس چیخ نے تو میرا پورے 2 کلو خون خشک کر دیا تھا۔ میری بات سن کر نادیہ جی تھوڑی خسیانی ہو گئی اور بولی آئی ایم سوری ملک جی، پر بعد میں آپ نے میری چیخ کا پورا فائدہ بھی تو اٹھایا تھا، اور خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھنے لگی۔ یہ سن کر میں نے قدرے حیرانی سے ان سے پوچھا کہ نادیہ جی میں نے کون سا فائدہ اٹھایا تھا؟ تو انہوں نے ترنت ہی جواب دیا اور کہنے لگی زیادہ سمارٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسٹر ملک، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کس فائدے کی بات کر رہی ہوں۔ اور تب اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے سانپ کا کانٹا چیک کرتے وقت کافی دیر تک اس کی کمر کو سہلاتا رہا تھا
وہ لمحہ یاد کر کے میں نے بڑی شرمندگی محسوس کی اور پھر فوراً ہی ان سے اس حرکت کی معافی مانگ لی اور بولا اس بات کے لیے ویری ویری سوری نادیہ جی۔ میری معافی کی بات سن کر وہ بولی زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، اٹس اوکے، اور مسکرا دی۔ جب نادیہ جی نے اٹس اوکے کہا تو یہ سن کر میرے دل میں تھوڑی ہلچل مچی اور دل صاحب نے ہلکا سا سر اٹھا کر مجھ سے کہا خوبصورت میڈم کی بات سمجھ پائی، لیکن میں دل کے بتانے سے پہلے ہی کافی کچھ سمجھ چکا تھا اور بات کی تہہ تک جانے سے پہلے کچھ باتوں کی وضاحت ضروری تھی۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے اپنے چہرے پر تھوڑی تشویش ظاہر کی اور بولا یہ وسیم صاحب ابھی تک نہیں پہنچے؟ تو وہ بولی اصل میں انہوں نے رات گئے گھر آنا ہے کہ شادی کے سلسلے میں کافی کام ان کے ذمے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، سو اب میں نے دانا پھینکنے کا ارادہ کر لیا اور بولا نادیہ جی کیا ابھی بھی آپ کو درد ہو رہا ہے؟ وہ فوراً میری بات کو سمجھ گئی اور بولی نہیں ملک جی، درد تو نہیں، البتہ جلن بڑی سخت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اس جگہ کوئی اورنامنٹ لگا لیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے سے ٹیوب لے آئی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کو دیکھ کر میں بھی اٹھ کر عین ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہم کچھ دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکی سی آواز میں بولی ہاں تو ملک تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے وہاں اورنامنٹ لگا لیں۔ تو وہ ٹیوب میرے ہاتھ میں دے کر بولی لگا دو۔ میں نے جی کہہ کر ٹیوب پکڑ لی اور ان کی متاثرہ جگہ پر لگا دی۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد بھی ہم کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ وسیم صاحب بھی بائک ٹھیک کروا کر گھر پہنچ گئے۔ وسیم صاحب بھی کافی کھلے ذہن کے مالک تھے، کافی گپ شپ ہوئی ان کے ساتھ، پھر ایک چائے کا دور چلا اور میں بھی ان سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔